چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اصول حدیث میں ہماری بحث پہنچی تھی خبر کی تقسیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا خبر متواتر اور خبر احاد کو، کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، ناقلین کے اعتبار سے، نریٹرز کے اعتبار سے خبر کی دو قسمیں، خبر متواتر اور خبر احاد۔ اب جو متواتر ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو متواتر لفظی کہتے ہیں اور ایک کو متواتر معنوی کہتے ہیں، یعنی خبر، پھر خبر کی آگے دو قسمیں، متواتر اور واحد یا احاد، ٹھیک ہے، اخبار احاد یا خبر واحد۔ متواتر کی آگے دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی صرف ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس میں لفظ بھی تواتر کے ساتھ منقول ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے لفظوں میں تواتر ہو، یعنی ایک جمع غفیر، متواتر کسے کہتے ہیں؟ ایک جمع غفیر نے بہت بڑے تعداد نے اس کو نقل کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک حدیث ہے تعداد کے لحاظ سے، یعنی جس کے الفاظ بھی سیم ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ متواتر معنوی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کانسیپٹ جو ہے وہ سیم ہے، الفاظ سیم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ متواتر معنوی کی مثال جیسے دعا ہے، دعا، اب کسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پہ دعا کی، کسی روایت میں ہے کہ کوئی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور آپ نے اس کے لیے دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھائے۔ تو دعا میں ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے، یعنی مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ تو اب جو روایتیں نقل ہو رہی ہیں وہ ایک، ان کا سبجیکٹ ایک نہیں ہے، موضوع ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی یہ موقع تھا کبھی وہ موقع تھا۔ جب مواقع ڈیفرنٹ ہیں تو الفاظ بھی سیم نہیں ہوں گے، لیکن مسئلہ جو اس میں بیان ہو رہا ہے سب روایتوں میں، اگرچہ ایونٹ ڈیفرنٹ ہے، واقعہ انسیڈنٹ ڈیفرنٹ ہے، راوی ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے الفاظ ڈیفرنٹ ہیں، موضوع اور ٹاپک ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ بات سب میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ تو اس کو کہتے ہیں متواتر معنوی، یعنی ان حدیثوں میں کوئی آپ کہہ لیں کہ ایک مشترک بات ہم نے نکال لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی تقریباً 100 کے قریب ہے۔ متواتر معنوی کتنی ہے؟ یہ 100 کے قریب ہے، یعنی متواتر احادیث کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اصل میں متواتر یہی ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ایک ہی ہے، وہ ایک ہی روایت ہے جو انہوں نے یہاں پہ بیان کی آپ کی کتاب میں، کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ گھڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ٹھیک ہے، مطلب لوگ جھوٹی حدیثیں کرتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم کی طرف بہت سی باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اس کو 70 سے زیادہ صحابہ نے نقل کی ہے، اس روایت کو 70 پلس، تو یہ متواتر ہے، یہ متواتر لفظی بھی ہے، یعنی الفاظ بھی سیم ہے، سب نے سیم الفاظ نقل کیے۔ دوسری کیا ہے؟ متواتر معنوی، جس میں لفظوں کا تواتر نہیں ہوتا لیکن معنی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جیسے مس علی الخفین کی حدیثیں، عذاب قبر کی حدیثیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پہ مسح کیا، کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ نے موضوع پہ مسح کیا، ٹھیک ہے، کسی وقت میں کوئی اور صحابی ساتھ تھا تو اس نے نقل کر دیا، تو اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس کو سن کے ایک جمع غفیر نے اسی کو نقل کر دیا، وہ ایک ہی روایت ہے۔ اچھا سر، یہ جو ایک روایت ہے 70 والی، اس میں ہر چین میں 70 لوگ ہیں؟ نہیں، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، صرف صحابہ میں 70 ہے، صحابہ میں 70 ہے، پھر اس میں ہاں وہ ظاہری بات ہے، تبھی متواتر بنے گی نا۔ متواتر کی یہ شرط ہے کہ ہر جو اس کا جنریشن ہے، جسے ہم کہہ رہے تھے،
ہر جنریشن میں اس میں جمع غفیر اس کو نقل کر رہا ہے. اور جو 100 ہیں اس میں مشہور بھی ہوں گے، عزیز بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے. نہیں وہ بھی متواتر کے درجے نہیں متواتر ہیں، لیکن کون سی ہیں مشہور ہیں؟ نہیں وہ مشہور، تو خبر واحد تھی. ہاں مشہور جو ہے وہ خبر واحد کی قسم ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. متواتر کی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان یرویہ عدد کثیر، جمع غفیر عدد کثیر، بڑی تعداد اس کو نقل کرے. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے؟ ان یوجد ھذا العدد فی جمیع طبقات السند، یہ وہی بات جو ابھی ہم نے کی ہے. سند کے تمام جو طبقات ہیں اس میں وہ، جسے ہم جنریشن کا نام دے رہے ہیں، تمام جنریشن میں وہ عدد کثیر، وہ جمع غفیر موجود ہو. کلیئر ہے نا؟ ایک تو یہ کہ جمع غفیر نقل کرے، دوسرا وہ جمع غفیر جو ہے بڑی تعداد وہ ہر درجے میں ہو. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے کہ وہ بڑی تعداد کتنی زیادہ ہو؟ ان تحیل العادہ تواتؤہم وتوافقہم علی الکذب، کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق ناممکن ہو. یعنی اتنی بڑی تعداد ہو کہ آپ کہیں یار اتنے بندے بیان کر رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ پہ جو ہے وہ ان کا جمع ہونا یہ محال ہو. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ وہ جو خبر ہے نا، خبر اس کا جو کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ حواس کی بنیاد پہ منتقل ہوا. ان یکون مستند خبرہم الحس، حواس خمسہ ہے نا، 5 سینسز ہیں. ٹھیک ہے. وہ خبر کیسے منتقل ہو؟ حدثنا، اخبرنا، سمعنا، رأینا. ٹھیک ہے. یہ حواس خمسہ ہے نا، ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے سنا، فلاں نے ہم سے بیان کیا، فلاں نے ہمیں خبر دی. ٹھیک ہے. حواس خمسہ یعنی دیکھ سن کے اس کو وہ آگے نقل کر رہا ہو. کوئی عقلی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. عقلی کلیات میں سے نہ ہو، یہ مراد ہے. تبھی خبر بنے گی نا، ورنہ تو وہ خبر نہیں بنے گی. جیسے یہ جو 100 احادیث ہیں جی متواتر موانع، یہ مطلب کوئی ایک حدیث کتنے لوگوں نے بیان کی ہے؟ ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں متواتر ہے، کیوں ہم نے اسے کتنے ہر حدیث متواتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر حدیث متواتر نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے یہاں پہ مثال بیان کی مسح علی الخفین کی، اور دوسری مثال کیا تھی؟ عذاب قبر کی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ عذاب قبر، عذاب قبر کی جو حدیث ہے وہ متواتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک حدیث ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ آپ وسلم قبر کے پاس سے گزرے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ جی ان دونوں کو جو ہے وہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا. اب یہ حدیث تو متواتر نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوئی، عذاب قبر. اسی طرح اس قسم کے اور ایونٹس ہیں. ٹھیک ہے. 60 70 40 50 جس میں عذاب قبر کا تذکرہ آ گیا. وہ روایت اپنی جگہ پہ تو خبر واحد ہے. ٹھیک ہے. لیکن 70 خبر واحد کے اندر ایک چیز مشترک آ گئی، عذاب قبر. تو اس کو ہم نے کہہ دیا متواتر معنوی. تو متواتر کی حدیث بھی متواتر ہے. جی رفع دین کی حدیث بھی متواتر ہے. رفع الیدین کی حدیث آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے متواتر ہے کہ متواتر معنوی ہے، لفظی نہیں ہے. ٹھیک. متواتر معنوی کیونکہ اس کی بھی اسناد بہت زیادہ ہیں. ہاں اسناد زیادہ ہیں. ٹھیک. تو ایک بحث جو ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی وہ یہ کہ جب یہ ایک ہی حدیث ہے، یعنی جسے ہم متواتر لفظی کہہ رہے ہیں، یہ ایک ہی روایت ہے، تو پھر ہمیں یہ اصطلاح بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ دین جو ہے نا، دین میں ایک بحث ہے قطعی اور ظنی کی. ٹھیک ہے. دین میں ایک بحث ہے قطعی اور ظنی کی. تو لوگوں نے یہ بات کہی ہے، قطعی جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک ہے قطعی الثبوت. یہ ذرا اصطلاحات نا آپ نے اچھے سے سمجھنی ہے، یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ کام آئیں گی. قطعی الثبوت
اور ایک ہے قطعی الدلالہ. اسی طرح ظنی میں بھی دو ہیں، ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ. یہ علوم و فنون بیسیکلی اصطلاحات ہیں. اصطلاحات کو آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ آپ کے گرپ میں نہیں آئیں گے. قطعی ہم نے کہا تھا کہ یہ قاطع سے ہے. کس سے؟ قاطع سے. قاطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. ٹھیک ہے. خبر میں ہم نے کہا تھا کہ دو پہلو ہوتے ہیں. کون کون سے؟ سچ اور جھوٹ. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو بھی خبر آتی ہے آپ کہیں گے بھائی سچی ہے یا جھوٹی ہے، کوئی اور بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا وہ خبر سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی. جب ان میں سے ایک پہلو ختم ہو جائے، کٹ جائے، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک خبر آپ کے پاس آئی، اس میں یہ پہلو کٹ گیا، یہ متعین ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ یقینی ہے، یہ قطعی ہے. قطعی مین یقینی، یعنی اس خبر میں جو بات ہے وہ کیا ہے، اس میں دوسرا پہلو نہیں رہ گیا، دوسرا پہلو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ یقینی بات ہے کہ یہ سچی خبر ہے. اس کو کہتے ہیں قطعی، یعنی اس میں دوسرا پہلو قطع ہو گیا، کٹ گیا. ٹھیک ہے. تو قطعی الثبوت، قطعی الثبوت کہتے ہیں یعنی یہ خبر اپنے ثبوت کے اعتبار سے یقینی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال دے دیں استاد. مثال میں ہاں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو متواتر ہوتی ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے وہ قطعی الثبوت ہے. یعنی متواتر میں جو دوسرا پہلو ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ خبر ہے، جب بھی آپ کے پاس خبر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، نہ ہوا ہو. ایک پہلو تو ہے. ٹھیک ہے. حدیث کی بھی ہم تحقیق کرتے ہیں نا، تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ یہ جانچنے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہے یا آپ نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو خبر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، امکان ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو متواتر میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے، وہاں آپ تحقیق بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ کیونکہ وہاں ایک بات متعین ہوتی ہے کہ یہ ایسی ہے. اتنے بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو نقل کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھے جیسے رمضان 30 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 29 کا بھی ہو جاتا ہے. اب امکان تھا کہ چاند نکل آئے گا. ٹھیک ہے. 30واں روزہ نہیں ہوگا. آپ کو ایک بندے نے خبر دی، بادل تھے، ایک بندے نے خبر دی کہ جی اعلان ہو گیا، چاند نکل آیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا یقین آ جائے گا؟ یقین کی کیفیت ابھی نہیں پیدا ہوگی. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہا، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو. ایک دوسرا بندہ خبر دے گا، آپ کا تھوڑا سا وہ جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، کیفیت تھوڑی سی آپ کی بڑھ جائے گی. پھر آپ سوشل میڈیا کھولیں گے، واٹس ایپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ فیس بک دیکھیں گے، آپ نیوز چینل کھولیں گے، اور وہاں جب اعلان ہو جائے گا آپ اس کو خود سن لیں گے. ابھی آپ نے چاند نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، دوربین سے بھی نہیں دیکھا اور نیکڈ آئی سے بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ایک خبر ہے، اور جب آپ اس کو سوشل میڈیا پر پھر آپ کہتے ہیں ہاں بس یار بس اب تحقیق کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اب ہے، اور صبح کے لیے آپ عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کل عید ہے، تو بس ہے. اب آپ اس کی تحقیق میں نہیں پڑتے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو فون کر کے پتہ کریں کہ واقعتاً نظر آ گیا ہے یا نیوز چینل والوں نے غلط خبر چلائی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں کہ جمع غفیر، ایک بڑی تعداد جب کسی خبر کو نقل کر رہی ہو تو پھر ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے. تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں قطعی الثبوت، کہ اس کی تحقیق اس لیے نہیں کرتے کہ تحقیق کی جاتی ہے کہ خبر کے دو پہلوؤں میں سے ایک متعین ہو جائے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو اس میں یہ چیز پہلے سے ہی طے ہو چکی ہوتی ہے. خبر متواتر میں اس کی تعداد کی وجہ سے یہ چیز طے ہو چکی ہوتی ہے. بات گہری تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، ظنی الثبوت ہم یہ اس کو کہتے ہیں خبر کو کہ جس کے اندر جو ہے دونوں پہلو ہیں. یہ قطعی الدلالہ ہے نہیں کہ ہاں، اس کی طرف بھی آتے ہیں. ظنی الثبوت یعنی وہ خبر کہ جس میں سچ کا بھی پہلو اور جھوٹ کا بھی پہلو ہے، لیکن ایک پہلو اس میں غالب ہو جاتا ہے. ایک پہلو اس میں غالب ہو جاتا ہے. تو جو پہلو غالب ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ظنی الثبوت ہے. ہاں، دلالت کا تعلق جو ہے وہ معنی سے، میننگ سے ہے. دلالت کا تعلق جو ہے وہ معنی سے.
یعنی ایک لفظ کے بعض اوقات ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے, قرآن کی ایک آیت کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے, اسی لیے تو تفسیروں کا اختلاف ہوا ہے کہ لوگوں نے ایک سے زیادہ ترجمے کیے ہیں, ایک سے زیادہ اس کے معنی بیان کیے. تو جب اس کا ایک معنی متعین ہو جائے, ایک ہی معنی طے ہو جائے قرآن کی ایک آیت کا, یعنی سب مفسرین نے کنسنسس کر لیا, اجماع کر لیا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالہ, یعنی اب اس میں سے دوسرا معنی نہیں نکل سکتا, دوسرے معنی کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. اور ظنی الدلالہ کب کہتے ہیں؟ جب اس میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہو. یعنی ایک مفسر نے ایک معنی نکالا, وہ کہتا ہے جی مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے محنت کے حساب سے ایک معنی بیان کرتی ہے. اس کو ظنی الدلالہ کہتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ معنی ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ظنی الدلالہ. تو دلالت کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اصول فقہ کے اندر. تو ابھی ہمارے سامنے کیا ہے کہ یہ متواتر کی شروط آ گئیں. تو اب یہ بحث انہوں نے کہی کہ جی خبر متواتر کیا کرتی ہے؟ یفید العلم الضروری, ٹھیک ہے. متواتر جو ہے وہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے. علم ضروری سے مراد وہی یقینی علم, یقینی علم. مطلب خبر متواتر سے جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یقینی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا کیا ہے؟ خبر احاد. خبر احاد کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. اب اس میں یہ بات انہوں نے کی کہ جی خبر واحد سے جو علم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے. وہ یفید الظن وقیل العلم. دوسرا قول کیا ہے کہ خبر واحد سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اب یہ بحث ایک اہم ہے کہ یہ دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خبر میں جب ہم دو قسمیں کر رہے ہیں, ایک متواتر اور ایک احاد, ٹھیک ہے. خبر متواتر سے تو یقینی علم حاصل ہوا, ٹھیک ہے, اور خبر احاد سے جو علم حاصل ہوا یہ کہتے ہیں جی, کچھ کہتے ہیں کہ ظنی علم حاصل ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں یقینی حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں موقف جو ہے وہ درمیان والا ایک موقف ہے, وہ بہتر ہے, وہ معتدل موقف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تحقیق سے پہلے ظنی علم حاصل ہوتا ہے اور تحقیق کے بعد قطعی علم حاصل ہوتا ہے, یقینی علم حاصل ہوتا ہے. اخبار احاد کے کانٹینٹ میں ایک چیز بیان ہوئی, ٹھیک ہے. خبر واحد ہم نے کہا تھا, اب یوں سمجھے خبر واحد از ایکول ٹو حدیث, کیونکہ متواتر تو ہے ہی کوئی نہیں. ہم متواتر تو ایک حدیث ہے, باقی ساری کیا ہیں؟ اخبار احاد ہیں. تو اخبار احاد از ایکول ٹو حدیث. ہم اصل میں بات کر رہے ہیں حدیث کی. تو اصل میں جو لوگ حدیث کا استخفاف کرتے ہیں نا, وہ ڈائریکٹ حدیث کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے اوپر کو فتویٰ نہ لگا دیں. وہ کہتے ہیں نہیں حدیث ٹھیک ہے, حدیث تو ٹھیک ہے, ہم تو خبر واحد کی بات کر رہے ہیں جو حدیث کی ایک قسم ہے. حالانکہ خبر واحد حدیث کی قسم نہیں ہے, خبر واحد ہی حدیث ہے. متواتر سے صرف ایک حدیث ہے. تو صرف ایک حدیث کے لیے آپ نے اصطلاح بنانی تھی, بنا لیتے, کوئی حرج نہیں. جسٹ فار انفارمیشن, اگر آپ نے انفارمیشن کے لیے اصطلاح بنانی تھی کوئی حرج نہیں. انفارمیشن کے لیے ہم اصطلاحات بناتے ہیں, نئی نئی اصطلاحات بنائیں, لوگوں کو نالج دیں. لیکن اگر آپ نے دین کو تقسیم کرنے کے لیے اصطلاح بنائی تو پھر ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا جی خبر متواتر سے جو دین حاصل ہو رہا ہے یہ تو یقینی ہے, اور یقینی دین کا تو انکار کفر ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہم نہیں کر سکتے. اور خبر واحد سے جو دین حاصل ہو رہا ہے وہ تو ظنی ہے. ٹھیک ہے یار, ظنی چیز ظنی ہے نا, اب آپ سمجھ رہے, ظن ہے, ٹھیک ہے. تو خبر متواتر تو ویسی ایک حدیث ہے, اس سے کیا دین آپ کو ملا؟ سارا دین تو آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ خبر واحد سے مل رہا ہے, اخبار احاد سے مل رہا ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظنی دین ہے. ظنی دین جب آپ کہتے ہیں تو دیکھیں, ظنی دین کہہ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دین دو قسم کا ہے, ٹھیک ہے, دین دو قسم کا ہے. ایک قطعی دین ہے, یقینی دین ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو ملا ہے وہ ظنی دین ہے, ٹھیک ہے. تو قطعی دین وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں فالو کرنا چاہیے. جو ظنی دین ہے اس کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ خبر واحد جو ہے نا, خبر واحد, اس کے بارے میں یہ موقف ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جی اس سے ظن حاصل ہوتا ہے.
ایک تو یہ ہے کہ خبر واحد میں جو بھی دین ہے وہ سب ظنی دین ہے. خبر واحد سے ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے، بھلے آپ تحقیق کریں بھلے تحقیق نہ کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ موقف ہے کہ نہیں، خبر واحد سے یقین حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے تحقیق نہیں کی اس وقت تک ظن تھا. تحقیق کرنے کے بعد تو ظاہری بات ہے آپ ایک چیز متعین ہو گئی نا. آپ نے ایک حدیث پہ تحقیق کی، ٹھیک ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں. ریسرچ کرنے کے بعد بھی اب آپ کہیں کہ جی میں حالت گمان میں ہوں، اور ریسرچ کرنے سے پہلے بھی وہ حالت گمان میں تھا، بات بنتی نہیں ہے. پھر ریسرچ کس لیے کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ خبر واحد، ایک بندے نے آپ کو خبر دی، مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے یہاں کلاس میں، وہ کہتا ہے جی یہ باہر جو ہے نا چوراہے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب ایک نیا بندہ ہے ہمارے لیے ایک نیا بندہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بندہ آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یا ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں کہ جی جیسے وہ گاڑی کی کریش کرنے کی آواز آتی ہے نا، ایسے جیسے وہ آواز بھی ہم نے سن. تو اب ہم نے دیکھا نہیں، لیکن یہ چیز اس کے بیان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہاں سے باہر نکل کے دیوار سے جھانکتا ہے اور ابھی اس نے گاڑیاں بھی نہیں دیکھیں لیکن اس نے ایک ہجوم دیکھ لیا نیچے. ٹھیک ہے. اب وہ کہا کے کہتے ہیں جی نہیں نیچے لوگ کھڑے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قرائن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرائن. کرینہ کی جمع قرائن. ٹھیک ہے. جیسے ہم سپورٹنگ میٹیریل کہتے ہیں، یعنی یہ قرائن یہ بتا رہے ہیں گاڑی کی کریش کرنے کی آواز اور باہر جو ہے وہ لوگوں کا شور، اور یہاں سے جب ہم جھانکتے ہیں تو ایک موب اور ہجوم اکٹھا ہے. اگرچہ ہم نے ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا، نہ ایکسیڈنٹ والی گاڑیاں ہم نے دیکھی ہیں، نہ ہم نے جو ہے وہ زخمی جو ہے وہ ڈرائیورز دیکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ قرائن ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، وہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ چیزیں اس کے بیان کو سپورٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو خبر واحد تحقیق سے پہلے جو ہے وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، جب آپ تحقیق کر لیتے ہیں تو پھر یقین کا فائدہ دیتی ہے. یہ اہم بات ہے. ٹھیک ہے. تو گویا اخبار احاد کی جب محدثین نے تحقیق کر دی تو اب اس سے جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ کون سا ہے؟ یقینی علم. ایک صاحب جو ہے وہ غامدی صاحب سے متاثر تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ آپ بتائیں کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے جو ہے وہ یقینی علم حاصل ہوتا ہے، تو اس کی کوئی مثال جو ہے وہ قرآن سے لے کے آئیں، مطلب یہ بات آپ قرآن سے ثابت کریں. تو میں نے کہا یہ بات تو قرآن سے ثابت کرنا بہت آسان کام ہے. حدود نے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ حدود غائب ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا، اور اگر میرے پاس واپس آیا اور اس نے کوئی جسٹیفیکیشن صحیح طرح سے نہیں دی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. تو جب وہ واپس آیا تو حضرت سلیمان نے پھر اس سے پوچھا کہاں گئے تھے، تو اس نے بتایا ملکہ سبا کے بارے میں. تو وہاں اس نے الفاظ استعمال کیے وجئتک من سبأ بنبأ یقین. یقین کے لفظ ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، کہ میں آپ کے پاس جو ہے ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا، یعنی سلطنت سبا سے. تو میں نے کہا حدود تو ایک تھا اور وہ بھی ایک پرندہ تھا، تو اس کے لیے قرآن نے جو ہے وہ یقینی خبر کے لفظ استعمال کیا. یہ آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی اسی طرح سے استدلال ہوتا ہے، آپ لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، اور کیسے استدلال کریں؟ بھائی اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے وہ سیدھا سادہ جملہ اتاریں گے بھائی کہ خبر واحد سے جو ہے وہ علم یقین حاصل ہوتا ہے. یاد رکھو ہے اس طرح سے تو نہیں ہوتا، استدلال ہی ہوتا ہے. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، ایک بندہ بھی جب آپ کو خبر دیتا ہے بس وہ بندہ ثقہ راوی ہونا چاہیے، ایک بندہ بھی ثقہ راوی ہونا چاہیے، تو اس سے یقین ہی حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آ رہا ہے؟ حضرت جبریل اکیلے. اگر خبر واحد سے دین نہیں ثابت ہوتا، وہ معروف جملہ ہے نا ان کا، وہ یہ کہتے ہیں جی خبر واحد سے نہ تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے، عقیدہ اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. خبر واحد سے دین میں کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. یعنی خبر واحد سے نہ کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہ کوئی عمل ثابت ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا, کوئی بھی عمل قرآن سے ثابت ہوگا. خبر واحد سے اس کی کیا ہوگی؟ انٹرپریٹیشن ہوگی, یہ وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے. خبر واحد سے جو ہے وہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے اور عمل بھی ثابت ہوتا ہے. استاد محترم کئی قرآنی چیزوں کو بھی وہ نہیں مانتے. ہاں, بہت ساری ایسی چیزیں ایسے ہی ہے. تو خبر واحد سے عقیدے کا بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمل کا بھی اضافہ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے دین میں ہیں کہ جن کا سورس اخبار احاد ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے عشرہ مبشرہ جنتی ہیں, یہ کہاں سے پتہ چلا؟ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, ٹھیک ہے, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہمیں کہاں سے معلوم ہے؟ اخبار احاد سے. واقعہ معراج کی جو روایتیں ہیں وہ اخبار احاد ہیں. حوض کوثر کی جو روایتیں ہیں وہ اخبار احاد ہیں. بہت سی روایتیں ہمارے پاس ایسے ہیں, بہت سے ہمارے عقائد ایسے ہیں. شفاعت کی جو روایتیں ہیں وہ اخبار احاد ہیں. تو اسی طرح یہ کہنا تو اس طرح سے تو دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اڑ جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, عقیدہ تو ثابت ہوگا خبر متواتر سے. تو بھائی خبر متواتر تو ویسی ایک ہے اور اس ایک کا بھی تعلق عقیدے سے ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب دین میں کوئی عمل جو ہے وہ ثابت ہوگا خبر متواتر سے, تو خبر متواتر تو ہے ہی ایک, اس میں بھی عمل کا بیان نہیں ہے. اس میں بھی یہی بات ہے کہ میرے اوپر جھوٹ نہ بولو, جھوٹی حدیثیں نہ گڑھو. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب باقی قرآن رہ گیا. اب دیکھیں نا, ایک فلسفیانہ بحث ہے, عام آدمی کو اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہے اچھا یہ جملہ لکھ رہے ہیں خبر واحد سے عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا, کوئی حدیثوں کا انکار تو نہیں کر رہے, تو باقی کیا کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے بتائیں. عقیدہ بھی ثابت نہیں ہو رہا, عمل بھی ثابت نہیں ہو رہا خبر واحد سے. اور خبر واحد ہے کیا؟ خبر واحد حدیث ہی ہے. خبر متواتر تو ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو ایک ہے, ہم نے دیکھ لی ہے. تو دیکھیں اصل میں بحث یہ ہے کہ وہ صرف قرآن پہ آنا چاہتے ہیں, اور قرآن پہ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر لیں. مطلب جتنے بھی ہمارے یہاں ماڈرن اس طبقہ ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں قرآن پہ آ جائیں, آپ نے حدیث کو چھوڑ دیا. مطلب جو ان کو کہتے ہیں نا اہل قرآن, حدیث کو چھوڑ دیا. تو یہ جتنے اہل قرآن ہیں کیا خود قرآن کی ایک تفسیر پہ متفق ہیں؟ نہیں. مطلب غلام احمد پرویز کو پڑھ لیں, اس سے پہلے آپ چلے جائیں اسلم جراج پوری, عبداللہ چکڑالوی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ لیں مولانا فرائی, پھر مولانا اصلاحی صاحب, پھر اس کے بعد غامدی صاحب, یہ لوگ بھی سب کے موقف آپس میں بھی نہیں ملتے نا, آپس میں بھی نہیں ملتے. پرانے والے داڑھی رکھتے تھے, غامدی صاحب نے داڑھی کو بھی غائب کر دیا. پرانے کہتے تھے ایسے پردہ فرض ہے, انہوں نے وہ بھی نکالا. تو ایسا ہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی حدیثوں نے اختلاف پیدا کیا, چلیں ہم حدیثیں نکال دیتے ہیں, حدیثیں ہم نکال دیتے ہیں, یا آپ لوگوں نے نکال لی. ٹھیک ہے, آپ نے تو حدیثوں کو مانا ہی نہیں نا. جب حدیثوں کو نہیں مانا, آپ نے کہا جی قرآن, تو چلیں قرآن آپ نے لے لیا. پھر اس کے بعد آپ نے کیوں اختلاف پیدا کیا؟ ایک کہہ رہا ہے کہ جی 2 نمازیں ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے 3 ہیں, تیسرا کہہ رہا ہے 4 ہیں, چوتھا کہہ رہا ہے 5 ہیں, ایک کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. سجدہ بھی ایک. تو ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا لگایا ہوا ہے آج کل. وہ ایک محمد شیخ ہے, وہ ایک عجیب آئٹم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ جی یہ جو مسجد نبوی کے ساتھ روضہ مبارک ہے, اس کے اندر تو کوئی محمد بن عبداللہ نہیں ہے معاذ اللہ, یہاں تو اصحاب کاف دفن ہے. ہمارا بندہ عقل مت ماری گئی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو سن رہے ہیں, اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. ہاں, بنی اسرائیل سے مراد جو قرآن میں آتا ہے, اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہم ہیں, یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تورات اور انجیل, اس سے مراد بھی قرآن ہے. قرآن میں جو آتا ہے نا تورات انجیل, تو یہ قرآن کے ہی نام ہے. عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہے وہ اب ایسے استدلال کر رہے ہیں قرآن سے. جو فراہی صاحب ہیں, ان کے بارے میں حافظ صلاح الدین یوسف نے بڑی تنقید کی ہے, لیکن جو نعمان علی خان ہے وہ قرآن کے حوالے سے ان کے کام کو بڑا سراہتے ہیں, اور اپنا ٹیچر ان کو کہتے ہیں, جو ان کا کام ہے. دیکھیں بہرحال دیکھیں اچھے کام بھی ہیں ان کے, جیسے فرائی صاحب کا نظم قرآن پہ اچھا کام ہے, اصلاحی صاحب کا نظم قرآن پہ اچھا کام ہے, غامدی صاحب کے بھی اچھے کام ہیں, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن جو ان کی باتیں درست نہیں ہیں وہ درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی ہم نے جو قرآن کی انٹرپریٹیشن کر دی نا, یہ تو قرآن ہے. باقی سارے باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟
باقی سارے تو جو ہے نا وہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ غلط ہے بھائی. آپ جو قرآن کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہو وہ قرآن کی ایک انٹرپریٹیشن ہے, وہ قرآن کا ایک ترجمہ ہے, وہ قرآن نہیں ہے. یہ بات اصل میں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ قرآن کا جو ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں نا اس کو قرآن کا درجہ دے دیتے ہیں, حالانکہ قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تفسیر قرآن نہیں ہے. قرآن تو وہ عربی عبارت ہے جو اللہ نے نازل کی ہے, آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. جیسے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا اب تو یہ آپ کے الفاظ ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے, اس ایک آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ مولانا فرائی صاحب نے جو ہے وہ 4 صفحے لکھ دیے. اب 4 صفحے تو اللہ نے نازل نہیں کیے. یہ جو مولانا فرائی صاحب نے 4 صفحے لکھے, اللہ نے تو یہ 4 صفحے نازل نہیں کیے, نہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی نازل کیے. یہ بات وہ نہیں سمجھتے. تو اس سارے طبقے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک یقینی, وہی بات جو آ رہی ہے نا کہ جی قرآن تو ہمیں ملا ہے یقینی ذریعے سے. چلیں بھائی یقینی ذریعے سے ملا ہے, لیکن اس کا جو ترجمہ کر رہے ہو وہ تمہارے اوپر نازل نہیں ہوا نا. استاد محترم یہ تو پھر جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے, دفنائیں گے بھی نہیں, وہ تو سارے تو یہ ہمارے نزدیک جو ہے نا مطلب یہ ان کے مسائل ہیں, یہ ان کے مسائل ہیں. تو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ خبر واحد جو ہے نا تحقیق سے پہلے اس میں ظن ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن جب محدثین تحقیق کر دیتے ہیں, ایک ایک راوی کے اوپر جرح کر دیتے ہیں, اتنا بڑا جو ہے وہ آپ کے اسماء و رجال میں تقریباً 3 لاکھ راویوں کی بایوگرافیز جمع کی گئیں, اور ایک ایک راوی کے بارے میں جو ہے وہ اس کے ایسے ایسے احوال آپ کہہ لیں کہ مرتب کیے گئے. آہستہ آہستہ ہم آگے اصول حدیث میں ہم ڈسکس کریں گے. اب اتنی تحقیق ہزاروں سال ہوتی رہی ہے, اس کے باوجود بھی اب کہیں کہ جی حالت زن سے نہیں نکلے تو وہ تو ویسے ہی گمان ہے جیسے ہمارے یہاں سوفسطائیوں کا گمان تھا, وہ جو یونانیوں کا ایک اسکول آف تھاٹ تھا, فلسفیوں کا, کہ انہیں اس میں شک ہو گیا تھا کہ کوئی موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب تو یہ ایک عجیب قسم کا واہمہ ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہ زن تو پھر جسے فلسفیانہ زن کہتے ہیں نا, وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ وہم تو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو خیر بہرحال, تو خبر متواتر جو ہے ہم نے کہا کہ وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے, اور خبر واحد جو ہے وہ تحقیق سے پہلے تو ظن کا فائدہ دیتی ہے, لیکن تحقیق کے بعد یقین کا فائدہ دیتی ہے. اب ایک اور چیز ہے, خبر واحد کی ہم نے کس میں پڑھی تھی؟ مشہور, عزیز اور غریب. ٹھیک ہے, مشہور کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں مشہور عرفی, اور ایک مشہور ہے جس کو کہتے ہیں مشہور اصطلاحی. مشہور اصطلاحی تو ہم نے پڑھ لی تھی, یعنی جس کے 3 راوی ہوں. ٹھیک ہے, اور عزیز جس کے 2 ہوں, اور غریب جس کے 1 راوی ہو. ٹھیک ہے, ہر طبقے میں, ہر جنریشن میں. مشہور عرفی کسے کہتے ہیں؟ وہ روایت جو کہ معروف ہو گئی ہو, بھلے اس کی سند نہ بھی ہو, اس کو بھی مشہور کہہ دیتے ہیں. بہت سی روایتیں جو معروف ہیں, حب الوطن من ہاں ہاں, علم حاصل کرو بھلے تمہیں چین جانا پڑے. اب یہ موضوع روایت ہے, فیبریکیٹڈ, من گھڑت روایت ہے, روایت ہے ہی نہیں, آویوں کا ہے. ٹھیک ہے, علم حاصل کرو بھلے تمہیں چین جانا پڑے. اب یہ عرفی, اس کو کہتے ہیں مشہور. تو مشہور اب جو ہے نا بعض اوقات مشہور عرفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ اناف کے جو فقہا ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ مشہور ہے, یہ روایت کیا ہے, مشہور ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو 3 راوی بیان کر رہے ہیں. وہ یہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارے فقہا کے یہاں مشہور ہے یا سوسائٹی میں مشہور ہے. تو مشہور ہونا کوئی بات نہیں ہے, کسی روایت کا مشہور ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے. ایک جھوٹی بات بھی مشہور ہو سکتی ہے. ہاں, یہ جو ہے نا ایک روایت کو 3 راوی بیان کر رہے ہیں ہر جنریشن میں, یہ ایک بات وزنی بات ہے, یہ بات ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا جو ہے ہم نے کہا تھا کہ خبریں جو متواتر ہے اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک اس میں تعداد ہے اور ایک اس میں کیا ہے, یعنی تعداد یعنی جسے ہم کوانٹٹی کہتے ہیں, اور ایک اس میں کیفیت ہے جسے ہم کوالٹی کہتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا جو لوگ تعداد کی طرف گئے ہیں, بعض نے کہا کہ جی 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 30,
70 313 1400 بہت سے اقوال ہیں کہ جی کتنے لوگ ہوں تو خبر متواتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا بہت سے اقوال ہیں، ہر ایک نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو دلیل کہہ سکیں. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ تو اس طرف چلے گئے کہ خبر متواتر کی بنیاد جو ہے وہ تعداد ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس طرف گئے کہ خبر متواتر کی بنیاد کیفیت ہے. یہ ابن تیمیہ کا موقف ہے. ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد بھی خبر متواتر ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خبر متواتر وہ ہے جس سے یقین حاصل ہو بغیر تحقیق کے. ہم نے ابھی یہ بات کہی ہے نا کہ خبر متواتر وہ ہے کہ جس سے یقین حاصل ہو، اور تحقیق سے پہلے یقین حاصل ہو جائے. تحقیق کے بعد ہو تو پھر تو خبر واحد ہے. یعنی خبر متواتر وہ ہے جس کی تحقیق کی طرف آپ کا ذہن ہی نہ جائے، یار اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو بعض اوقات خبر واحد بھی خبر متواتر ہوتی ہے. جیسے مالک، امام مالک، النافع عن ابن عمر، اس کو احادیث میں کیا کہتے ہیں؟ سلسلۃ الذہب. یہ گولڈن چین ہے. یعنی امام مالک تو خود بہت بڑے امام ہیں نا، ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، امام مالک بہت بڑے امام ہیں فقہ کے، تو ان کی کریڈیبلٹی ہے. پھر ان کے جو استاد ہیں نافع، یہ بھی خود امام ہیں، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں. اور یہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں، مولا ابن عمر ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن عمر تو صحابی ہیں. تو امام مالک خود جو ہے وہ صاحب تصنیف ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب لکھی امام مالک نے، موطا امام مالک. تو امام مالک جو ہے موطا ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو امام مالک اپنے استاد نافع سے نقل کرتے ہیں اور نافع عبداللہ بن عمر سے. خبر واحد ہے لیکن اس سے یقین حاصل ہوتا ہے. جیسے امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے کون استاد ہیں؟ امام شافعی، محمد بن ادریس الشافعی، وہ خود امام ہیں. ان کے استاد کون ہیں؟ امام مالک. ٹھیک ہے، امام احمد اگر یہ کہیں کہ مجھے امام شافعی نے بیان کیا اور امام شافعی یہ کہتے تھے کہ مجھے امام مالک نے بیان کیا، تو یقین کی کیفیت. تو بعض اوقات چین جو ہے نا، اس کے اندر جو بیان کرنے والا راوی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ایسا سکہ راوی ہے کہ اس سے ہمیں یقین کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اور ہمیں نمبرز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا تھا نمبر کی طرف جاتے ہیں تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. اصل میں یہ جو نمبرز والا معاملہ ہے نا، یہ منطق سے آیا، یونانی منطق سے. یونانی منطق میں جب خبر کو تقسیم کیا گیا، پڑھا گیا، کیٹیگرائز کیا گیا، تو انہوں نے کہا جی ایک خبر واحد ہوتی ہے، ایک متواتر ہوتی ہے، اور متواتر کو اتنی بڑی تعداد نقل کرتی ہے. یونانی منطق سے یہ بات آئی اصول فقہ میں. اصول فقہ میں سے پھر یہ بات آئی، یعنی یہ یونانی منطق سے تواتر کا کانسیپٹ آیا. یعنی تواتر کا کانسیپٹ ہمارا اپنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہے. تو ہمارے ہاں بنو عباس کے دور میں جب یونانی منطق کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی میں، تو بہت ساری چیزیں آئیں. تو منطق سے یہ اصول فقہ میں آیا، اصول فقہ سے یہ پھر اصول حدیث میں آیا. وہ بھی سب سے پہلے خطیب بغدادی لے کے آئے ہیں. خطیب بغدادی، ان کی کتاب ہم نے کہا تھا کہ الکفایہ فی علم روایہ، اصول حدیث میں بنیادی کتاب ہے. اور یہ بھی کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ جی کوئی 400 سال بعد، 400 ساڑھے 400 سال بعد یہ متواتر کا کانسیپٹ آیا اصول حدیث میں. پہلی 4 صدیوں میں محدثین متواتر سے واقف نہیں تھے، تو یہ بعد کا کانسیپٹ ہے. بہت سی اصطلاحات تھیں پہلی 4 صدیوں میں حدیث کے حوالے سے، لیکن متواتر کی اصطلاح نہیں تھی. تو متواتر کی اصطلاح اس لیے جو ہے یہ مطلب کوئی متفق علیہ اصطلاح نہیں ہے. بہت سے ہمارے یہاں اصول حدیث کے جو آپ کہہ لیں مؤلفین ہیں، وہ متواتر کی اصطلاح کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، یہ باہر سے آئی ہے، یہ تقسیم ہی ٹھیک نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تقسیم میں کوئی حرج نہیں ہے، اصطلاحات کے اوپر ہم پابندی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو جسٹ فار انفارمیشن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. انفارمیشن کے لیے کہ جی کچھ لوگ متواتر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس معنی میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے کہ یہ متواتر ہے، یہ اخبار احاد ہے، متواتر سے جو دین حاصل ہو رہا ہے یہ یقینی ہے، جو خبر واحد سے حاصل ہو رہا ہے یہ ظنی دین ہے،
تو اب متواتر سے تو کوئی دین حاصل ہو نہیں رہا، تو جتنا دین مل رہا ہے حدیث سے وہ سارا آپ نے ظنی بنا دیا، اور آپ نے کہا یقینی دین تو مل رہا ہے قرآن سے، باقی سارا حدیثوں والا تو ظنی ہے۔ اگرچہ آپ نے حدیث کا انکار نہیں کیا، لیکن آپ نے حدیث کو وہ والا درجہ نہیں دیا جو دین کا درجہ تھا، جو اس کو دینا چاہیے تھا۔ تو اب آپ نے قرآن کو کہا یہ یقینی ہے، اس کو پریفر کریں۔ اب قرآن کے نام پہ آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن کی ٹرانسلیشن ہے، قرآن کا ترجمہ جو آپ کا اپنا کیا ہوا ہے، اس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں یقینی بنا کے حدیثوں کے اوپر، حالانکہ حدیثیں یقینی ہیں، آپ کا ترجمہ ضمنی ہے۔ اچھا ابن تیمیہ کا موقف ہے جی، اس سے باقی جو مطلب احناف ہیں، شافعی ہیں، وہ بھی اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے ابن تیمیہ کا جو موقف ہے نا، وہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں نے نہیں لیا۔ ابن تیمیہ کا موقف، یہ بات درست ہے، زیادہ لوگوں نے نہیں لیا، کم ہی لوگوں نے لیا ہے، یعنی جو اصول حدیث کے ایکسپرٹس ہیں۔ عام طور پہ یہ جو خطیب بغدادی سے موقف چلا ہے متواتر کا، تو یہ اصول حدیث کی کتابوں میں آ گیا، اور اکثر و بیشتر اس کو ایز اٹ از ہی بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ابن تیمیہ کا موقف بھی لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی متواتر جو ہے نا بیسیکلی یہ تعداد کا نام نہیں ہے، کیونکہ تعداد کے اوپر تو آپ خود متفق نہیں ہو رہے، یا تو آپ متفق ہو جائیں۔ تو متواتر اصل میں کیفیت کا نام ہے، تو اگر وہ کیفیت ایک سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، یقین کی کیفیت، تو وہ بھی متواتر ہے، کیونکہ تواتر کا مطلب ہے کہ تحقیق سے پہلے یقین حاصل ہو جائے، تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ تواتر والا جو ہے وہ اس سے اصل میں جو مقلدین ہیں ان کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ تو اس کو مشہور کریں گے تعداد والے کو۔ ہاں، تعداد اصل میں دیکھیں نا، بات پھر وہی ہے کہ تعداد جو ہے نا وہ جیسے صحیح معنوں میں ہم کہتے ہیں نا، وہ تو متواتر ایک ہی ہے، متواتر لفظی ایک ہی ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ غریب۔ غریب کی جو ہے نا وہ آگے دو قسمیں ہیں غریب کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم اس کو جو ہے نا اپنا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ غریب کی دو قسمیں، ایک ہے غریب مطلق اور دوسرا غریب نسبی۔ غریبی مطلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شروع سند میں جو ہے وہ غرابت ہو، اور نسبی اس کو کہتے ہیں جس میں کہیں پہ بھی غرابت ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے یہاں پہ مثالیں بیان کی ہیں، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، یہ مثال ہم نے پڑھی بھی تھی۔ شروع سند میں اس کے غرابت ہے، یعنی شروع سند میں اس میں ایک راوی ہے، صحابہ میں ایک راوی ہے، تابعین میں ایک راوی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب، غریب مطلق، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب مطلق۔ اور غریب نسبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں درمیانے سند میں کہیں پہ راوی ایک ہو جائے، تو اس کو غریب نسبی کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے بہرحال ایک اضافی طور پہ ایک چیز بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایز سچ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اگر ذہن میں رہ جائے تو اچھی بات ہے۔ ایک بات انہوں نے اور بھی بیان کر دی کہ غریب کو فرد بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استاد محترم منفرد بھی اسی میں آئے گا کہ اس کی لفظ سے باہر؟ نہیں، منفرد اور چیز ہے، وہ اس میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو غریب کو فرد بھی کہہ دیتے ہیں، فرد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، لیکن کم بولا جاتا ہے، زیادہ نہیں، یعنی اس کو فرد مطلق اور فرد نسبی بھی کہہ دیتے ہیں، غریبی مطلق غریب نسبی بھی کہہ دیتے ہیں۔ کہیں اگر غریب کی جگہ فرد کا لفظ ہو، عام طور پہ اب نہیں بولا جاتا، لیکن کہیں اگر غریب کی جگہ فرد کا لفظ ہو تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بھئی فرد سے مراد کیا ہے؟ غریب ہے، یعنی جس کی سند میں راوی کیا ہے؟ ایک ہے، ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر کسی نے وہ اصطلاح استعمال کی تو میری سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ اصطلاح کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ تو غریب کی جگہ فرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غریب کی آگے دو قسمیں، مطلق اور نسبی۔ مطلق وہ ہے جس کے شروع سند میں راوی ایک ہو جائے، اور نسبی وہ ہے جس کے درمیان سند میں راوی ایک ہو جائے۔ تو یہ تھی جی ہماری خبر کی تقسیم متواتر اور احاد کے اعتبار سے، یعنی ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر جو ہے وہ دو طرح سے تقسیم ہوتی ہے، متواتر اور احاد۔ متواتر میں پھر آگے دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی، اور احاد میں پھر آگے تین قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور کی آگے دو قسمیں ہیں، عرفی اور اصطلاحی، اور غریب کی آگے دو قسمیں ہیں، مطلق اور نسبی۔ کلیئر ہے بات یہاں تک؟
نیکسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو کہ اصول حدیث کا اصل موضوع ہے، وہ ہے اتھینٹیسٹی کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، کہ کون سی حدیث اتھینٹک ہوتی ہے اور کون سی اتھینٹک نہیں، کون سی حدیث مستند ہے اور کون سی حدیث مستند نہیں ہے. اس کو ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.